اشرف العالمین آفتاب ولایت وارث پنجتن حضور پرنور سرکار وارث پاک عظم اللہ ذکرہ، آپ کی پوری زندگی کتابی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ حقائق سے ثابت ہے کہ سرکار عالم پناہ کی پوری زندگی کوئی بھی سانس ذکر الہی سے خالی نہ گئی۔ آپ کا دل ہر وقت یاد الہی میں غرق رہتا اور جس میں اطہر عجز و نیاز کی مکمل تصویر بنا ہوا ہے، مگر افسوس کہ پھر بھی دن دہاڑے آفتاب ولایت کی نورانی سیرت کے اجالے میں بعض اندھیروں کے پجاری یہ الٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو سرکار کی محبت اور پیروی میں نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے سچے عاشقوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ذرا سرکار کی محبت میں کھانا بھی چھوڑ دو۔ سرکار نے تو 40 دن کا فاقہ کیا ہے، تم صرف 4 دن ہی مسلسل بھوکا رہ کر دکھا دو۔ مگر ایسی نورانی سنتیں ان سے کہاں پوری ہونے کی جو سڑانت، بدبو اور تعفن پیدا کرنے والی مرغن غذاؤں سے جسم پر گوشت کے لوتھڑے چڑھائے رہتے ہیں، لذیذ کھانوں سے چٹخارے تلاش کرتے پھرتے ہیں اور لمبے لمبے دسترخوان سجاتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کی سنت ادا کرنے والوں کو فقیری اور درویشی سے بھلا کیا واسطہ؟ روحانیت سے انہیں کیا تعلق؟ روح کی لطافت سے انہیں کیا نسبت؟ انہیں بھلا کیا معلوم کہ روح بھوکے رہنے سے طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ روح کی غذا بھوک ہے۔ بھوک ہی سے روح کو یہ لطافت حاصل ہوتی ہے کہ سالکان خدا ایک وقت میں کئی جگہ موجود پائے جاتے ہیں۔ کبھی بیت المقدس میں نماز پڑھتے نظر آتے ہیں تو کبھی خانہ کعبہ میں امامت فرماتے، مگر یہ لوگ نہ تو کبھی مکہ میں دیکھے گئے نہ مدینہ میں نظر آئے۔ تو پھر شاید یہ لوگ عرش پر فرشتوں کے ہمراہ نماز پڑھ لیتے ہوں گے۔ مگر لطف کی بات تو یہ ہے کہ کھانا یہیں اسی دنیا میں اسی منہ سے کھاتے ہیں جس منہ سے سرکار وارث پاک پر بے نمازی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ذرا ان سچے بادشاہوں سے کوئی اتنا تو پوچھے کہ جناب ذرا یہ تو بتائیے کہ سرکار عالم پناہ نے نماز کب چھوڑی؟ البتہ سرکار وارث پاک نے نماز چھوڑنے والوں کو چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ کھلا اعلان ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارے حلقہ بیعت سے خارج ہے۔ ذرا اس اعلان کو سرکار عالم پناہ کے نورانی ملفوظات میں خارج کر کے تو دکھاؤ۔ اگر یہ ناممکن ہے تو ضرورت ہے کہ سرکار وارث پاک کے اعلان کے مطابق اپنے نام سے وارثی ہٹا لو۔ جہاں تک نماز اور سرکار وارث پاک کی ذات کا تعلق ہے تو سنو، اسلام کا رکن اعظم ہونے کی حیثیت سے نماز کے ساتھ سرکار وارث پاک کا تعلق خاص تھا۔ نماز کے ساتھ آپ کا بے حد و بے حساب ذوق و شوق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے چلچلاتی دھوپ میں آپ ننگے سر ننگے پاؤں پیدل چل کر مسجد تک تشریف لے جاتے اور راستے کی طویل مسافت طے کرنے کے لیے ہرگز سواری قبول نہ فرماتے۔ نماز آپ ہمیشہ اول وقت اور نہایت اطمینان سے پڑھتے تھے۔ نماز کا ہر رکن آپ دیر میں ادا فرماتے۔ نماز کی ظاہری ادائیگی کا آپ کو اس درجہ لحاظ تھا کہ آخر زمانے میں جب استغراق زیادہ بڑھ گیا تو اپنے پاس جو خدام موجود تھے آپ ان سے تصدیق فرماتے، کیا نماز ٹھیک طرح سے ادا ہوئی؟ اگر وہ تصدیق کر دیتے تو ٹھیک، ورنہ آپ وہی نماز دوبارہ دہراتے۔ آخری دنوں میں اپنی تسلی کے لیے آپ ایک وقت کی نماز کئی بار ادا کرتے، اور کوئی اعتراض کرتا تو فرماتے، خیر پھر پڑھ لی، اس میں تمہارا کیا حرج ہوا؟ حالانکہ آخر وقت ضعیفی جب پڑ گئی
مگر پھر بھی یہی اصرار ہوتا تھا کہ نماز کھڑے ہو کر ہی ادا کریں گے۔ آخر دو خدام بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو کھڑا کر دیتے اور اپنے مولا کے حضور بادب کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کرتے۔ آخر وقت تک آپ نماز وقت پر ہی ادا فرماتے رہے۔ ان سب حقائق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سرکار وارث پاک کا نماز کے ساتھ ذوق و شوق بے حد بے حساب بڑھا چڑھا ہوا تھا۔ اس کے باوجود اگر اب بھی کوئی بدزن اپنی خباثت چھپانے کے لیے سرکار وارث پاک پر بے نمازی ہونے کا الزام لگائے تو شوق سے اپنی عاقبت خراب کر لے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس سے سرکار عالم پناہ کا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ سرکار وارث پاک تو نماز کی بڑی سختی سے پابندی کرنے والے تھے۔ آپ تو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ رات رات بھر یاد الہی میں مصروف رہتے اور دوسروں کو بھی نماز کی سختی سے ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ آخر یہاں تک فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ ہماری حلقہ بیت سے خارج ہے۔ سلام ہو اشرف العالمین پر، سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام پر۔